کوئی قیدی ہو، قیدی جیل میں ہو، وہ اگر اپنی انگلی سے لفظ کہف دیوار پر لکھے، جیل کی دیوار پر، جس گھر سے جنات نہ جاتے ہوں اس گھر کی دیوار پر لفظ کہف لکھو۔ اگر جنات گھر میں چوریاں کرتے ہیں تو دیوار پر انگلی سے لفظ کہف لکھو۔ اگر جنات پیسے چراتے ہیں تو اس جگہ پر انگلی سے صرف لفظ کہف لکھیں۔ اگر جنات پیسے چراتے ہیں تو اپنے سیف پر کہف لکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کو بھی نظر نہ آنے والا لوک لگ گیا ہے۔ جنات گھروں سے چیزیں اور زیور چراتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، صرف اپنی انگلی سے ایسے لفظ کہف لکھ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گاڑی اور موٹر سائیکل کی حفاظت ہو تو جہاں پارک کریں، جہاں کھڑی کریں، 7 مرتبہ لفظ کہف پڑھیں اور اس گاڑی پر پھونک دیں، دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس کو ایسا لوک لگے گا کہ ہر قسم کی حفاظت برکت ہو۔ اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے گھروں کی دیوار پر انگلی کے ساتھ لفظ کہف لکھیں اور ہر دیوار پر لکھیں۔ گھر کے سارے افراد بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایک فرد بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکی، ناپاکی، وضو، بے وضو کوئی شرط نہیں ہے۔ اس لفظ کہف میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اللہ کے بڑے فرما بردار آدمی تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قرآنی لفظ ہے۔ قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لفظ کہف کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا اور میرا کام بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا عجیب بندہ ہے، میں نے اپنا کام بھی کروانا ہے اور وظیفہ بھی نہیں پڑھنا۔ میں نے ان سے کہا صرف ایک لفظ پڑھ لیں گے، ایک لفظ؟ کہنے لگا ہاں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سانس کے اندر آتے، سانس کے باہر جاتے، ہر چیز پر نظر پڑتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، صرف ایک لفظ پڑھیں، وجدان کے ساتھ، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، صرف ایک لفظ پڑھیں۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ کہف، 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 پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اور دوسرا 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ سورہ اخلاص، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اصحاب کہف کو ہدیہ کریں، ان کی روح کو یہ بخش دیا کریں، ان کو اس کا ایصال ثواب کر دیا کریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز آپ کو بتائی ہے۔ کہف کے ورد کے ساتھ یہ عمل بھی کریں اور پھر اس لفظ کی طاقت دیکھیں اور اس کی تاثیر دیکھیں، پھر اس کے کمال کی عجیب طاقت اور عجیب تاثیر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ ورد کرنے سے تو ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسے دیکھا اور ادھر اصحاب کہف کا نام، کہ قرآن میں 15ویں پارے میں سورت ہے نا، سورہ کہف، یہ وہ کہف، یہ قرآن کا لفظ ہے کہف۔ اس کو بس ایسے دیکھا اور پڑھا اور کام ہو گیا۔ کتنے کیس میرے پاس آئے جنہوں نے مجھے بتایا میرے ساتھ فلاں دقت تھی، میں نے پڑھا اور فوراً کام ہو گیا۔ اصحاب کہف کے نام یوں ہیں: یملیخہ، مقسلمینہ، کشمطت، فل یونس، ظرافت یونس، اظرافت یونس، جوانس بوس۔ یہ نام میں نے خود ان کے منہ سے سنے ہیں، یہ نام میں نے خود ان کے منہ سے سنے ہیں۔ علماؤں کا ان میں اختلاف ہے اور بہت زیادہ اختلاف ہے، اور بہت سی کتابوں میں اس کے بارے میں اختلاف آتا ہے اور مختلف نام آتے ہیں۔ سالوں میں نے ان کی روح کو ثواب بخشا، اپنے اعمال کا ہدیہ بھی دیا، اور اوروں سے جو مجھے اعمال ملے میں نے ان کا ہدیہ بھی دیا۔ لوگ انہیں اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میں نے 20 کروڑ درود شریف کا ہدیہ پیش کیا ہے، اور ایک اور شخص نے 1.25 ارب درود شریف کا، 1.25 ارب درود شریف کا ان کو ہدیہ پیش کیا۔ آپ کہیں گے ایسا ممکن بھی ہے؟ ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ وہ ہدیہ میں نے اصحاب کہف کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔
اس طرح ہدیہ کرتے کرتے مجھے ان کی زیارت ہوئی۔ وہ 7 حضرات تھے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت کتا تھا، خوبصورت سا کتا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام؟ بولے میرا نام یملیخہ ہے۔ میں نے ان حضرات سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے گلے ملنا چاہتا ہوں، مصافحے سے میرا دل نہیں بھرا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے میرے گلے ملے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ایصال ثواب تھا جو میں انہیں پیش کیا کرتا تھا۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا، ان سے گلے ملا اور ان کے نام پوچھتا گیا۔ پہلے کا نام یملیخہ، دوسرے کا نام مکسلمینہ، تیسرے کا نام کشمطت، چوتھے کا نام تلیونس، پانچویں کا نام ازرافت یونس، چھٹے کا نام کشافت یونس اور ساتویں کا نام یوانس بوس تھا۔ انہوں نے اپنے کتے کا نام بتایا کہ اس کا نام قطمیر ہے۔ میں 3 فرقوں کے حوالے سے آپ کو اصحاب کہف کے نام کا استعمال پیش کرتا ہوں اور اس کے فوائد عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اصحاب کہف کا نام کا استعمال مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان چاروں لوگوں کے تجربات میں سے ہے۔ انہوں نے اسے کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو مولانا نعم الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کے تجربات میں سے ہے، اور انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے، مولانا صدیق حسین بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الکند مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجربات میں سے ہے۔ انہوں نے خود اس کا استعمال اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے تجربات میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہیں اور سب کا اتفاق ہے کہ اصحاب کہف کے نام بہت برکت والے ہیں۔ ان سے جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے، سانپ کے بسے اور جنات کے ڈسے کا علاج ہے۔ جنات ان ناموں سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ ان ناموں کے عجیب کمالات ہیں۔ ان کے ناموں میں ہمیشہ توئے آئے گی، تے کبھی نہیں آئے گی۔ یہ جنات کی زبان ہے، جنات کی۔ میں اپنی بھی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ان ناموں کو کیسے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمتی یملیخ مکسلمینہ کشفوطت، الہی بحرمتی یملیخہ مکسلمینہ کشفوطت، طب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلبہم قطمیر۔ اہل حدیث کے حکیم عبداللہ جہانوی کے والد مولانا سلیمان صاحب تھے۔ وہ اپنے نام کی نسبت سے اپنی فیملی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مولانا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی اصحاب کہف پڑھتا ہوں، جنات ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے ہوا بادلوں کو لے کر بھاگتی ہے۔ ہر مسلک کے علماء اور ان کے بزرگ اصحاب کہف کے نام کی عزت، عظمت، برکت اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور ہر کوئی ان کے فوائد کا قائل تھا۔ ان کے نام کا لکھنے کا طریقہ انہوں نے خود بتایا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر ہمارے ناموں کو گول دائرے کی شکل میں لکھیں اور بیچ میں لکھیں وقلبہم قطمیر۔ 7 نام گول دائرے کی شکل میں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحرمتی، اس کے بعد 7 نام گول دائرے کی شکل میں، اور جو بیچ میں جگہ بچے گی 7 ناموں کے بیچ میں، وہاں بیچ میں لکھنا ہوگا وقلبہم قطمیر۔ ان ناموں کے بڑے عجیب کمالات ہیں، اگر کہیں پر آگ لگی ہو، ان ناموں کی چٹ لکھ کر وہاں گھر میں پھینک دیں، یا یہ نام پڑھ کر پھونک مار دیں، یا پانی پہ دم کر کے اندر ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ چاہے وہ میاں بیوی کی نفرت کی آگ وہ بجھ جاتی ہے، گالی کی آگ ہو اس سے بجھ جاتی ہے، مقدمے کی آگ ہو اس سے بجھ جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب اور کمال کی چیز ہے۔